عام طور پر جو صحت کے پرابلم ہوتے ہیں اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، کھانے پینے میں زیادتی کرنا، کمی بیشی کرنا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں زیادہ کھانے کو ناپسند کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن، کہ پیٹ کے برتن کے بھرنے سے زیادہ برا اور کوئی برتن نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسب للرجل اکلات، کہ بندے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، یقمن صلبہ، کہ جس سے اس کی کمر سیدھی رہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اکثر الناس شبعا فی الدنیا اطولهم جوعا فی الآخرہ، کہ جو لوگ دنیا میں اکثر پیٹ بھرے رہیں گے وہ قیامت کے دن اکثر خالی پیٹ رہیں گے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما شبع فی یوم مرتین من خبز بر حتی لاحق اللہ، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کی زندگی میں ایک دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ نبوت کی پوری زندگی میں ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھایا، اور ہمارے ہاں تو ماشاء اللہ سارا دن ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس لیے سیدہ صدیقہ نے فرماتی ہیں فَإِنَّ الْقَوْمَ لَمَّا شَبِعَتْ بُطُونُهُمْ، کہ جب لوگ اپنے پیٹ بھر لیتے ہیں تو پھر ان کے بدن کے اندر سستی آ جاتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں، وَحَجَمَتْ شَهْوَاتُهُمْ، اور ان کی شہوات ہجوم کرتی ہیں۔ جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا انسان کے اندر شہوت زیادہ بڑھے گی۔ شریعت کا اصول کتنا پیارا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب کھانا کھائے فَثُلُثُ طَعَامٌ، تو تیسرا حصہ کھانا کھائے، وَثُلُثُ شَرَابٌ، تیسرا حصہ پانی پیے، اور تیسرا حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک کھانے میں 11 لقمے کھایا کرتے تھے۔ محمد بن واسع فرماتے ہیں من قل طعمہ فہم و افہم، کہ جو بندہ کم کھانا کھاتا ہے وہ بات سمجھتا بھی ہے اور وہ بات سمجھا بھی سکتا ہے۔ عمر بن قیس فرماتے ہیں کہ تم پیٹ بھر کے مت کھانا کھاؤ، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ ابو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کثرت الاکل داء البطن، کہ زیادہ کھانا بدن کے لیے بیماری ہوتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت بات کی، فرماتے تھے کہ کھانا سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے جنت میں ابتلا تھا، اور اولاد آدم کے لیے یہ دنیا میں ابتلا ہے۔ اسی کی وجہ سے اکثر لوگ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الجوع رأس کل بر فی الارض، زمین پر جو نیکی کی جاتی ہے بھوک ان کی اس کی بنیاد ہوتی ہے، تو جو آدمی بھوکا رہتا ہے وہ زیادہ نیکوں کی زندگی گزار سکتا ہے۔ سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پر کئی مرتبہ پورا مہینہ ایسا گزر جاتا تھا کہ اسودین پہ گزارا ہوتا تھا۔ اسودین کا مطلب 2 کالی چیزیں، الماء والتمر، پانی اور کھجور۔ اور آج کل کے نوجوان بھی اسودین پر جیتے ہیں، ایک چاکلیٹ اور ایک پیپسی۔ اب اگر انسان مناسب انداز سے کھانا کھائے تو اس کی صحت اچھی رہے گی۔ اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کھانا کم کھایا جائے۔ ہماری شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ سال میں 1 مرتبہ رمضان کے روزے رکھوائے گئے۔ یہ جو فاسٹنگ ہے اس کے اتنے فائدے ہیں کہ کوئی حد نہیں۔ مجھے ایک مرتبہ امریکہ میں ایک ڈاکٹر ملا جو عیسائی تھا، بات چیت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ لوگ روزے رکھتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ ہاں ضرور رکھتے ہیں۔ کہنے لگا میں بھی 40 دن روزے رکھتا ہوں ہر سال۔ میں نے کہا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں نے اپنی ڈاکٹری میں اس بات پر ریسرچ کی کہ انسان کی ہیلتھ بہتر کیسے ہو سکتی ہے، تو میں نے دیکھا کہ اگر وہ بھوکا رہے
تو اس کے جسم سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. تو میڈیکل ریزن کی وجہ سے میں 40 دن ہر سال روزے رکھتا ہوں. اگر کافر لوگ مادی فائدے کو سامنے رکھ کے ہر سال 40 روزے رکھتے ہیں تو ہم مسلمان تو خوش ہو کے رمضان کے 30 روزے رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو عبادت بھی بنایا اور ہمارے لیے بدن کی صحت بھی بنایا. روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم کھانے کھاتے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ٹاکسین ہوتی ہیں, وہ انسان کے بدن کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. تو جب کوئی ٹاکسک چیز اندر جاتی ہے تو جسم اس کو ٹیشو کے اندر بند کر کے رکھ دیتا ہے کہ جب معدہ خالی ہوگا پھر اس کو پروسیس کریں گے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے عورتیں گھر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں تو شاپر میں ڈال کے ایک طرف پھینک دیتی ہیں, اچھا فارغ ہوں گی تو پھر تسلی سے ان کو سنبھالیں گی. تو جسم کا ٹیشو اس کو اس طرح اپنے ٹیشو میں لے کے اس کو رکھ لیتا ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس وقت باڈی کو موقع مل جاتا ہے اور پھر یہ ٹاکسک چیزیں بدن سے نکل جاتی ہیں. اس لیے فطرت کا اصول بھی یہی ہے. آپ دیکھیں اگر کوئی جانور بیمار ہو جائے تو وہ کھانا پینا بند کر دیتا ہے, اور کھانا بند کرنے سے اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے اور جانور صحت مند ہو جاتا ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہماری باڈی انرجی کا 65% ہمارے سٹومک کی طرف ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. یہ انرجی جو 65% ہے یہ ہماری باڈی کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے, سیل کو ریپلیس کرنا اور ہاؤس کلیننگ کرنا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزے رکھنے کی عادت ہی ڈالیں. رمضان کے روزے تو اپنی جگہ, اس کے علاوہ بھی نوجوان بچوں کو, مردوں کو, عورتوں کو روزے رکھنے کی عادت ہونی چاہیے. چنانچہ روزے سے انسان کے مسل ریبلڈ ہوتے ہیں. یہ عمل سونے اور روزے کی حالت میں مکمل ہوتا ہے. روزے سے انسان کا امیون سسٹم زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. بیکٹیریل انفیکشن, وائرل انفیکشن اور ٹیومر وغیرہ روزہ رکھنے سے ختم ہو جاتے ہیں. روزے سے انسان کی بلڈ شوگر کے چانس کم ہو جاتے ہیں. روزہ رکھنے سے انسان کا وزن نہیں بڑھتا. یہ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ 50% کھانا کم کرنے سے انسان کی زندگی 40% بڑھ جاتی ہے. چنانچہ روزہ رکھنے سے انفلیمیشن کم ہو جاتی ہے, ٹرائی گلائسرائڈ کم ہو جاتا ہے, کولیسٹرول کم ہوتے ہیں اور باڈی ماس کم ہو جاتا ہے. جو کنواری بچیاں ہوں ان کو چاہیے کہ وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں صوم داؤدی, ایک دن روزہ اور ایک دن افطار. ایک دن روزہ ایک دن افطار. اس کا اثر پہلے مہینے میں نہیں محسوس ہوتا, لیکن ایک مہینے کے بعد اس کا اثر محسوس ہوتا ہے. اس سے انسان کے جو دماغ میں نفسانی, شیطانی, شہوانی خیالات آتے ہیں, ایک تو وہ کم ہو جاتے ہیں, دوسرا وزن کنٹرول ہو جاتا ہے اور جسم چاق و چوبند ہو جاتا ہے. فیٹی ایسڈز کی جو آکسیڈائزیشن ہے وہ اس سے بڑھ جاتی ہے. اس سے انسان کے مسل مضبوط ہو جاتے ہیں. آج کل ایک نئی ریسرچ آئی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ڈائٹ کے لیے مشقیں کی گئیں ان میں سب سے بہترین مشق وہ 5+2 ہے. 5+2 کا کیا معنی کہ ہفتے میں آپ 5 دن نارمل کھانا کھائیں اور 2 دن روزہ رکھیں. اس کو 5+2 کہا گیا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 2 دن روزہ رکھنے سے انسان کا برین یہ سگنل لیتا ہے کہ میں نے زیادہ نہیں کھایا, لہذا وہ موٹاپے کی طرف سسٹم کو نہیں جانے دیتا. آپ دیکھیں کہ شریعت نے سوموار اور جمعرات کا روزہ اس کو عبادت کہا. اگر ہم شریعت ہی پر عمل کرنے لگ جائیں تو ہمیں دنیا کے فائدے تو مفت میں ہی مل جائیں. تو بچیوں کو چاہیے کہ وہ ڈائٹنگ کرنے کی بجائے جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھنے کی عادت بنائیں. اس سے بہتر ڈائٹ اور دنیا میں نہیں ہے. اس سے بریسٹ کینسر سے انسان بچ جاتا ہے اور ویٹ گین کرنے سے بچ جاتا ہے اور اس کی سکن بیوٹیفل ہو جاتی ہے. چنانچہ 5+2 ڈائٹ فارمولا
اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سکن انسان کی شائننگ رہتی ہے، ینگ رہتی ہے۔ اب کھانے پینے کے بارے میں کچھ کوٹیشنز ہیں، وہ بھی سن لیجئے کہ ایچ بائٹ از اے نیٹ گین اور لاس۔ ایک کوٹیشن ہے ٹو لینتھن یور لائف لیسن یور میلز۔ اگر آپ اپنی زندگی لمبا کرنا چاہتی ہیں تو اپنے کھانوں کو تھوڑا کر لیجئے۔ انسٹیڈ آف یوزنگ میڈیسن بیٹر فاسٹ ٹو ڈے۔ فاسٹنگ کلینز دی لیور، کڈنی، breath and flushes the toxic material. تو فاسٹنگ از دی کی ٹو انٹرنل پیوریفیکیشن۔ کھانے پینے میں بیویئر آف ہارمفل سالٹ، یہ جو ہم نمک کھاتے ہیں نا، یہ بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ یہ نمک انسان کے جسم میں ڈائجسٹ نہیں ہوتا، یہ اسی طرح انسان کے جسم سے نکل جاتا ہے۔ ہم اس کو ٹیسٹ کی خاطر کھاتے ہیں، لیکن جب وہ سسٹم میں ہوتا ہے تو انسان کے بلڈ پریشر کو بڑھا دیتا ہے۔ سالٹ جب انسان کے جسم میں جالتا ہے تو یہ باڈی سے کیلشیم کو یوز کرتا ہے، چنانچہ اگر فوڈ کے اندر کیلشیم ہو تو وہ سارا استعمال کر لیتا ہے، اور اگر نہ ہو تو پھر انسان کی ہڈیوں سے کیلشیم لے لیتا ہے۔ اس لیے جو بچے پوٹیٹو چپس زیادہ کھاتے ہیں سالٹی، ان کی ہڈیاں کمزور رہ جاتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ سالٹ ان کے جسم کے کیلشیم کو ایٹ کر لیتا ہے۔ پھر ٹاکسک ایسڈ کرسٹل جو بنتی ہیں جسم میں، یہ جوائنٹس کے اندر جاتی ہیں اور ان کو سٹف کر دیتی ہیں، چنانچہ چھوٹی ایج میں انسان کو جوائنٹس پرابلم شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری نقصان دہ چیز وہ شوگر ہے۔ یہ جو ہم وائٹ شوگر استعمال کرتے ہیں یہ انسان کے لیے ہیلدی نہیں ہے، اس کی ایڈکشن ہوتی ہے۔ اس لیے جو بندے سویٹ کھاتے ہیں پھر ان کا دل تھوڑی دیر کے بعد پھر چاکلیٹ کھانے کو کرتا ہے، تو یہ بھی سگریٹ کی طرح ایک بیماری ہے۔ لیکن سائنس نے یہ ثابت کیا کہ جو کینسر سیل ہے اس کے لیے شوگر ایک کینڈی کی مانند ہے، تو جب انسان میٹھا کھاتا ہے تو کینسر سیل خوش ہو جاتا ہے اور وہ خوب بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے۔ تو صحت کی خرابی کی ایک وجہ تو زیادہ کھانا، اس کا علاج کم کھانا، اور دوسری صحت کی خرابی کی وجہ ہر وقت بیٹھے رہنا۔ 6 گھنٹے سے زیادہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ رسک میں ہوتے ہیں۔ بیٹھنے سے انسان کی انزائم پروڈکشن 90% کم ہو جاتی ہے۔ جو انسان بیٹھے رہیں 1 منٹ میں وہ 1 کیلوری برن کرتے ہیں۔ 2 گھنٹے بیٹھنے سے اچھا کولیسٹرول 20% کم ہو جاتا ہے۔ بیٹھنے سے 50% چربی زیادہ بنتی ہے۔ اس لیے جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کی ہپس کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ اب اس کا علاج یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ بیٹھنے کے کام کے دوران ہم چلنے کے بہانے بنائیں۔ چلنے سے انرجی لیول 150% زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کو چاہیے کہ جب چڑھنا ہو تو ایلیویٹر سے چڑھنے کی بجائے سیڑھیوں سے چڑھیں، یا اگر مال میں گئے تو پارکنگ ذرا دور کریں تاکہ چل کے جانا پڑے اور سامان اٹھا کے واپس لانا پڑے، اس طرح ہی ایکسرسائز ہو جائے۔ مسجد میں چل کے جائیں، دفتر چل کے جائیں، ایکسرسائز کے بہانے ڈھونڈیں۔ عورتیں گھر کے اندر کپڑے دھوئیں، گھر کے کام کریں، بچوں کے ساتھ کھیلنا۔ عورتوں کے لیے رسی پھیلانگنا ایک بہترین ایکسرسائز ہے، اس سے ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ایک مرتبہ دوڑ لگائی تھی، تو گویا بچوں کے ساتھ دوڑنا یہ بھی ایک اچھی ایکسرسائز ہے۔ دین اسلام نے ایکسرسائز کو ہمیشہ پسند کیا ہے، چنانچہ بچوں کو بھی ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ سائنس نے یہ ثابت کیا کہ بچوں کو ہفتے میں 3 مرتبہ اچھی ایکسرسائز کرنی چاہیے، اس سے ان کی صحت اچھی رہتی ہے۔ جو ایڈلٹ ہوں
ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایکسرسائز کریں، ورک آؤٹ کریں، کم از کم ہفتے میں 3 مرتبہ 2 گھنٹے سے 5 گھنٹے اگر ہوں تو یہ بہت اچھا ہے۔ اور اگر عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اولڈر ایڈلٹس کو بھی ایکسرسائز سے فائدہ ہوتا ہے، مگر وہ ایکسرسائز ایسی کریں کہ جو ان کو جوڑوں کو نقصان نہ دے۔ حتیٰ کہ جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں ڈاکٹر ان کو بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ بھی چلیں، اور جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی چلیں تو ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، وہ بھی ایکسرسائز ضرور کیا کریں۔ اپنے ویٹ کو ریڈیوس کرنا اور سمارٹ رہنا یہ صحت مندی کا راز ہے۔ عام طور پر مرد اس معاملے میں بہت غفلت کرتے ہیں اور عورتیں اپنے ویٹ کے بارے میں کافی کانشیس ہوتی ہیں۔